خبر بھائی جان یہ ہے کہ یہ جو توشہ خانہ اور توشہ خانہ کا یہ اسکینڈل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی وضاحت بھی کر دوں کہ عام طور پہ توشہ کا لفظ جو ہے نا وہ ہمارے ذہنوں میں یہ مطلب اس کا آتا ہے توشہ تحفے سے ہے. توشہ کا مطلب صرف تحفہ نہیں ہے، توشے کا مطلب یہ ہے غریبوں کو دیا جانے والا کھانا. اچھا ہاں، مسافر کو دیا جانے والا کھانا، ٹھیک ہے، یا خیرات کیا جانے والا کھانا، اس کو توشہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں توشے کا کھانا بھی کہا جاتا ہے. کسی کی مرگ پہ بھیجا جانے والا کھانا بھی توشے کا کھانا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی تو چلو وہ ایز تحفہ ہی ملے ہوں گے. جس سکینڈل کا میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ خالصتاً توشہ اسی معنوں میں آتا ہے کہ خیرات کے طور پہ دیا گیا. کیوں سر ایسی کیا بات ہے کہ ان پہ فٹ آتا ہے؟ انہوں نے کہیں سے زکوٰۃ لی ہے؟ زکوٰۃ تو نہیں لی، لیکن تقریباً ہی زکوٰۃ لی تھی اس خاندان نے. 2000 میں جب یہ مشرف دور میں سعودی عربیہ میں تھے یہ خاندان، تو اس خاندان نے شاہ عبداللہ مرحوم سے کہا تھا، درخواست کی تھی کہ جی ہمیں کاروبار کرایا جائے یہاں پہ. لاڈلے تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کاروبار کرایا جائے. تو انہوں نے شاہ عبداللہ نے کہا کہ جی کیا کاروبار کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا جی کہ کاروبار ہم وہی کاروبار خاندانی کاروبار ہے ہمارا لوہے کا، تو ہم یہاں پہ سٹیل مل لگاتے ہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کھانجوں کے پیسے نہیں، روٹی تو آپ یہ سٹیل مل کیسے لگائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جی زمین آپ دے دیں، باقی ہم کچھ کر لیں گے، باقی ہم مانگ ہاں. تو شاہ عبداللہ نے ترس کھاتے ہوئے توشہ دیا تھا، تحفہ دیا تھا اس خاندان کو، جو سارے آج تک کے توشہ خانہ کی اگر مالیت آپ جمع کر لیں نا طائف کی، تو وہ ایک طرف، اور جو اس خاندان کو جو ترس کھا کے جو توشہ یا تحفہ ملا تھا اس کی مالیت ایک طرف. وہ تحفہ کیا تھا، وہ توشہ کیا تھا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سٹیل مل کے لیے زمین دے دیں، تو جدہ اور مکہ کے درمیان جو اولڈ مکہ روڈ ہے نا، بالکل سڑک کے کنارے ان کو کم و بیش 40 ایکڑ زمین شاہ عبداللہ نے تحفے میں دی تھی. 40 ایکڑ زمین ان کو تحفے میں دی تھی، جس کی اس وقت کی مالیت جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز میں تھی. ملینز آف ڈالرز میں تھی اس وقت. آج کوئی بھی سعودی عربیہ میں رہنے والا شخص جو ہے وہ اس کی مالیت کا اندازہ لگا سکتا ہے. اس کے اوپر حسین نواز صاحب نے یہ ساری ڈیل کی، تو شاہ عبداللہ نے وہ تحفہ تن جو ہے ان کو دے دی تھی زمین. اس کے اوپر انہوں نے بالکل سٹیل مل کیا لگانی تھی وہ تو بہانہ تھا، اصل نظر تو زمین پہ تھی. اس کے اوپر ایک ری رولنگ مل لگا دی، ایسی تھوڑی سی کھٹارا سی، جو اس وقت کے مطابق جو ہے وہ وہاں پہ ارد گرد جو موجود دیگر ملز تھیں، ری رولنگ ملز تھیں، ان کی نسبت بہت چھوٹی سی تھی. وہ انہوں نے 2 3 4 سال چلائی، نہیں چلائی، بس ایسی کٹارے میں. اس کے بعد انہوں نے التوارکی گروپ کو وہ مل بیچ دی. اچھا. اور وہ بھی پھر ظاہر ہے کہ التوارکی گروپ نے بھی اس لیے خریدی کہ وہ زمین میں دلچسپی رکھتے تھے. وہ بھی اس کے اوپر وہ جو کھٹارا سی مشین تھی اس میں التوارکی گروپ کو بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی. وہ انہوں نے زمین خرید لی، ان سے شریف خاندان سے زمین خرید لی غالباً 2003 یا 2004 میں. انہوں نے ساری پیمنٹ بھی ان کو کر دی. اچھا. ہاں، ساری پیمنٹ ہونے کے بعد جب التوارکی کی طرف سے جو ہے نا، یہ ڈاکٹر ہلال توارکی تھے جو وہاں پہ بہت ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک ہیرو والی ہے، کیونکہ وہ سعودی فٹ بال ٹیم کے گول کیپر تھے اور وہ بہت پاپولر فگر ہیں وہاں کی. وہ اس گروپ کو ہیڈ کرتے تھے. اس التوارکی گروپ نے جب کچھ عرصے کے بعد کاغذی کاروائی کرنا چاہیے، اپنے نام وہ مل کروانا چاہیے وہ زمین، تو پتہ چلا کہ جی یہ تو شاہی خاندان نے یا شاہ عبداللہ نے آپ کو تحفے میں دی ہوئی تھی شاہی خاندان کو، اور یہ تحفہ جو ہے یہ آگے بیچا ہی نہیں جا سکتا کسی کو، کسی قیمت پہ بھی نہیں بیچا جا سکتا. انہوں نے شروع میں کہنا شروع کر دیا کہ جناب ہم کروا دیں گے، جیسے یہاں پہ نہیں کسی سے پیسے پکڑے ہوتے ہیں اور کم کرا دیں گے تیرا.
انہوں نے اس شریف خاندان نے بار بار التوارکی گروپ سے کہا کہ جی ہم ٹرانسفر کروا دیں گے، اور جب وہ ٹرانسفر کروانے کے لیے جاتے تھے تو وہ آگے سے قانون بتا دیتے تھے کہ جی شاہی تحفہ جو ہے اس کی ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ نہیں بیچی جا سکتی کسی کو، اچھا وہ چیز نہیں بیچی جا سکتی۔ اور آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ وہ توارکی گروپ جو ہے غالباً آج تک اس کی ملکیت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، پیمنٹ کرنے کے باوجود ملینز آف ڈالر کی پیمنٹ کرنے کے باوجود وہ اس جگہ کا مالک نہیں بن سکا التوارکی گروپ۔ جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی درمیانی راستہ کوئی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ملکیت جو ہے وہ بھی ان کے نام ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اب ذرا غور سے میری بات سنو کہ عمران خان پہ یہ نون لیگ اعتراض کرتی تھی، جو 2-3 بڑے بڑے اعتراض تھے۔ پہلے تو انہوں نے کہا جی توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچ دیں، وہ جب پتہ چلا کہ جناب ٹھیک ہے توشہ خانہ سے گھڑیاں حاصل کی تھیں عمران خان نے، لیکن وہ جو تھیں قیمت ادا کی گئی تھی، اور جتنی ان لوگوں نے زرداریوں نے اور شریفوں نے ادا کی تھی اس سے 2 یا 3 گنا زیادہ قیمت ادا کی تھی، تو پھر یہ شرمندگی سے کہنے لگے ٹھیک ہے قیمت تو ادا کی تھی لیکن پھر وہ گھڑیاں بیچی کیوں، وہ تو تحفہ تھا، وہ بیچا کیوں؟ ٹھیک ہے، تو اب پتہ چل گیا کہ اس نے عمران خان نے تو گھڑیاں صرف بیچی تھیں، انہوں نے تو زمین بیچ دی تحفے کی۔ ہاں، اور دوسرے کہ عمران خان نے تو چلے جو چیز بیچی تھی اس کی پہلے خریدی تب پیسے دیے، اور جو چیز بیچی تھی وہ چیز حوالے کی، انہوں نے چیز بھی بیچ دی اور وہ چیز بھی ان کے حوالے نہیں کی، یعنی دو فراڈ، دورہ فراڈ۔ پھر انہوں نے عمران خان پہ یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ جناب علی وہ اس پہ خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا تھا، وہ گھڑیاں بیچ دیں ہیں جی۔ او بھائی وہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنے ہوئے وہ تصویر وہ بیچی نا، گھڑی بیچی عمران خان نے، آپ نے تو سرزمین مقدس بیچ دی، بالکل آپ نے تو سرزمین مقدس بیچ دی، آپ صرف بات کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا تھا، آپ نے تو یار استغفر اللہ، اور تسی کی شے ہو یار، بندہ پوچھے اور تم نے اتوار تم کس طرح ڈیفینڈ کر لیتے ہو اپنے آپ کو۔ اور یہ جو میں نے باتیں کی ہے یہ شریف فیملی کا کوئی بھی بندہ اس کو ڈینائی کر دے تو میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے اور ایکسپلینیشن دینے کے لیے اور اس کے ثبوت دینے کے لیے۔ وہی جو التوارکی گروپ ہے اس نے آ کے سٹیل کا کاروباری اب کراچی میں شروع کیا ہے، اور اس کی میں اپنے ٹی وی پروگرام میں بہت وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ اس کو یہاں پہ کتنی اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں۔ لیکن بہرحال جو کچھ توارکی گروپ کے ساتھ سعودی عربیہ میں شریف خاندان نے کر دیا ہے وہ ان کے ساتھ پاکستان میں نہیں ہوا ہوگا، اتنی بری نہیں ہوئی ہوگی۔